برطانوی ریاضی دان، نظریاتی کمپیوٹر سائنس کا علمبردار، مصنوعی ذہانت کا گاڈ فادر اور جنگ عظیم دوم کے دوران نازی پیغامات کوڈ کو توڑنے والا، ہم جنس پرستی کے الزامات کے بعد سزا دیے جانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا خودکشی سے خاتمہ کیا۔ یہ ایلن ٹورننگ ہی ہے جس نے دوسری جنگ عظیم کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ مشہور نازی کوڈ انیگما کو توڑنے کے بعد ٹورننگ کے کارناموں نے ہٹلر کو شکست دینے میں کس طرح کردار ادا کیا؟ انگریز سائنسدان ایلن ٹورننگ 23 جون 1912 کو لندن کی وادی میدا میں پیدا ہوئے تھے۔ کم عمری میں اس نے ذہانت کے آثار دکھائے جن کا اعتراف ان کے کچھ اساتذہ نے کیا۔ جب ٹورننگ نے 13 سال کی عمر میں شیر بورن انڈیپینڈنٹ اسکول میں داخلہ لیا تو اس نے خاص طور پر ریاضی اور سائنس میں دلچسپی لی۔ اس کے بعد ٹورننگ نے انگلینڈ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے 1931 سے 1934 تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے تھیسس کے نتیجے میں جس میں انہوں نے مرکزی حد کے نظریے کو قائم کیا، ٹورننگ 22 سال کی عمر میں کالج کا ایک ساتھی منتخب ہوا۔ نیو جرسی کی پرنسٹن یونیورسٹی میں ریاضی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے 1936 میں ٹورننگ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ایک یونیورسل کمپیوٹنگ مشین کا خیال بھی تیار کیا جو پیچیدہ حساب کو حل کر سکتا تھا، جسے بعد میں ٹورننگ مشین کہا جاتا تھا، جس نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی پیشن گوئی کی تھی۔ سن 1938 میں برنسٹن میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ کیمبرج واپس آ گیا، پھر برطانوی کوڈنگ آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹ ٹائم ملازمت کر لی۔ 1939 میں ٹورننگ کو ایک برطانوی کوڈ توڑنے والی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا جسے انگلینڈ میں ملٹن کینس کے بلیچے پارک میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ میں نازی کوڈ توڑنے کی کارروائیوں کا صدر مقام کے طور پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی طاقت کے عروج پر ہٹلر کی اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو اتنا محفوظ سمجھا جاتا تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی باتوں کے بارے میں جاننا تقریباً ناممکن ہے۔ بلیچے پارک میں ٹورننگ کی سب سے قابل ذکر کامیابی انگما کوڈ کو توڑنا تھا، جو ایک انکرپشن مشین تھی جو جرمن مسلح افواج کے ذریعے حفاظت سے پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ٹورننگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولش ڈیزائن کی بنیاد پر بومبے کی مشین تیار کی جو 1940 کے آخر میں انگما مشینوں کے ذریعے بھیجے گئے تمام پیغامات کوڈ کرپٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوورنر نامی ایک اور ڈیوائس کے مقابلے میں جرمن بحریہ زیادہ پیچیدہ کوڈ بھیج رہی تھی۔ کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرنے والے سائنسدان کو بھی ریاضی کے سوئچ کا ایک سیٹ بنانا پڑتا ہے جو کائنات میں الیکٹرانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہو، لیکن اگست 1941 میں جرمن فوجی آپریٹر لاپرواہ ہو گیا اور لوورنر سائفر مشین پر پہیے کی ترتیبات کو تبدیل کیے بغیر دوبارہ تقریباً ایک جیسا پیغام بھیجا۔ یہ برطانیہ کے سائفر پروفیشنلز ویو بیچلے پارک کی پیش رفت تھی کہ اس نے انہیں یہ اہم اشارہ ملا کہ لوورنر سائفر مشین نے کیسے کام کیا اور آخرکار اس کوڈ کو توڑنے کا ایک طریقہ مل گیا۔ اس جگہ پر کوششوں کے بعد کولاسس مشینوں کی تخلیق ہوئی۔ برطانوی ایلن ٹورننگ کے ذریعے پہلا کمپیوٹر قابل پروگرام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ بیلچیے کی جنگ کے وقت کی سرگرمیوں کی بلندی پر وہاں قریباً 10,000 افراد کام کرتے تھے۔ عملے میں 2/3 خواتین تھیں اور ان میں سے بیشتر پارک میں کولوسس مشینوں پر کام کرتے تھے۔ کمرے کے سائز کا کمپیوٹر ایسی والو سے بھرا ہوا تھا جو ایکشن میں سرخ رنگ کا ہوتا تھا، کاغذ ٹیپ کی ریلوں سے روکے ہوئے پیغامات کے خطوط پڑھتا تھا جس کی شرح 5000 فی سیکنڈ تھی۔ کولوسس مشین نے پوری جرمن مشین لوورنر کے پیغامات کو کئی دنوں یا ہفتوں میں ڈی کوڈ کیے جانے والے وقت کو کم و بیش 4 دن تک کم کر دیا تھا۔ انگریزوں نے ہزاروں ریڈیو پیغامات روک کر ان کو ڈی کوڈ کیا تھا۔ ان پیغامات نے زبردست معلومات فراہم کی جس نے یورپ میں جنگ کا رخ بدلا اور اہم مقامات پر جانیں بچائیں۔ جنگ کے بعد جنرل آئزن ہاور نے کہا کہ بلیچے میں جمع انٹیلیجنس نے کم سے کم 2 سال تک لڑائی مختصر کر دی۔
کولوسس مشینوں کے 10 ورژن بنائے گئے تھے، لیکن 1960 میں مشین کو خفیہ رکھنے کے لیے اسے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کی ساری ڈرائنگز جلا دی گئی تھی، لہٰذا اس مشین کا مستقبل کے کمپیوٹر کی نشو و نما پر براہ راست اثر نہیں پڑا۔ ٹورننگ 1940 کے وسط میں لندن چلے گئے اور نیشنل فزیکل لیبارٹری میں کام شروع کیا۔ اس سہولت پر کام کرتے ہوئے ان کی سب سے قابل ذکر شراکت میں ٹورننگ نے خود کار کمپیوٹنگ انجن کے لیے ڈیزائن کے کام کی رہنمائی کی اور آخر کار سٹوریج پروگرام کمپیوٹر کے لیے ایک نقاشی نقشہ تیار کیا۔ اگرچہ خود کار کمپیوٹنگ انجن کا ایک مکمل ورژن تیار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کا تصور کئی سالوں سے دنیا بھر کی ٹیک کمپنیوں کے ذریعے بطور ماڈل استعمال ہوتا رہا۔ ٹورننگ 1940 کی دہائی کے آخر میں مانچسٹر یونیورسٹی میں، اس کے بعد کمپیوٹنگ لیب کے شعبہ ریاضی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ انہوں نے 1950 میں کمپیوٹیشنل مشینیں اینڈ انٹیلیجنس کے عنوان سے اپنے 1950 کے مقالے میں مصنوعی ذہانت کے مسئلے کو حل کیا اور ایک تجربہ تجویز کیا جسے ٹورننگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی صنعت کے لیے انٹیلیجنس ڈیزائن کرنے کے لیے ایک معیار بنانے کی کوشش کی۔ پچھلی چند دہائیوں سے جانچ نے مصنوعی ذہانت کے بارے میں مباحثوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ 1952 میں ٹورننگ نے اپنے اپارٹمنٹ میں ڈکیتی کی اطلاع دی اور مجرم 19 سالہ آرنلڈ مرے کو ٹورننگ کے ساتھ جنسی تعلقات کا پتہ چلا۔ چونکہ 1950 کی دہائی کے اوائل میں برطانیہ میں ہم جن پرستی غیر قانونی تھی، لہذا ٹورننگ پر بدکاری کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد ٹورننگ کو جنسی خواہش کو کم کرنے کے لیے قید یا ہارمون تھراپی میں سے ایک کو انتخاب کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ٹورننگ نے ہارمون تھراپی کا انتخاب کیا اور جلد ہی اس نے 1 سال کے لیے ایسٹروجن انجیکشن کے ساتھ کیمیائی کاسٹریشن کرایا، جس نے اسے بالآخر نامرد کر دیا۔ ٹورننگ کا انتقال 7 جون 1954 کو ہوا اور موت کے معائنے کے بعد اس بات کا تعین کیا گیا کہ موت کی وجہ سائنائڈ زہر تھا۔ ایک پوسٹ مارٹم میں پیٹ اور اہم اعضاء میں سائنائڈ کے آثار ملے تھے۔ پوسٹ مارٹم میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ موت کی وجہ سائنائڈ زہر کی وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ تھی اور اس نے خودکشی کی تھی۔